بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. میں میٹر کو یہ اذان کے بعد کنٹینیو کروں گی، جس طرح سے آئے گا، اس لیے میں تھوڑا سا الحمد پہ روشنی ڈالیں کہ اگر انسان یہ پہلے سورہ ہم جو اتنی بار پڑھتے ہیں نماز، واجب نماز میں 17 جو ہماری واجب نمازیں 17 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 70 منٹ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو ٹھہرنا ہے. 1 منٹ کی 1 رکعت کی اگر دے دیں تو پڑھنا ہے. اب کیونکہ الحمد جو ہے خدا ہم کو اس ٹکڑے کو، اس خوبصورت جملے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیے کہ الحمدللہ یعنی ساری حمد، ساری تعریف، سارا پریزز صرف اور صرف اس ذات کو زیب دیتا ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، مالک حقیقی ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حيدري يا علي علي صدري يا علي علي موسري يا علي الحارمي يا علي عباسي يا علي فاطمي يا علي. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو کیا پتہ چلا تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ لفظوں کے ساتھ نہیں کر بالکل. جب ابھی یہ سردی لائیے خاموش ہونے کی کلاس مجھ سے ہو گیا الگ ویسے رہیے. تعریف کس کی؟ تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اب اگر خواتین کی زیادہ کی عادت ہوتی ہے ہر کام میں خواتین کو تعریف چاہیے، یعنی ہم اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف کریں اور ہم لگے ہوئے ہیں اپنی تعریف میں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی تعریف کرے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ تعریف میری ہو لیکن میرے مذہب کی تعریف ہو. تم علی کی تعریف کرو گے وہ اللہ کی تعریف ہوگی. علی کی آنکھوں کی تعریف اللہ کی آنکھ کی تعریف، علی کی زبان کی تعریف اللہ کی زبان. علی کا جیسے سورہ رحمان میں کہا سب ختم ہو جائے گا، بس جملہ باقی رہے گا. صلوات پڑھ دینا. اور پھر اللہ کی تعریف اور اللہ کی محبت میں جیسے انبیاءوں نے کام کیا توحید کا، سب کو ڈیوٹی پہ لگا دیا اللہ. 1,40,000 انبیاء آئے، اپنے محبوب کے لیے بہت سارے انتظامات کیے. اس کے بعد جو امتحان عظمیٰ اول امام سے لے کر ہماری 11ویں امام تک، اور بالخصوص 12واں امام، صبر کا امتحان امام وقت سے ایسا لیا گیا کہ امام وقت خود جانتے ہیں کہ یہ صبر کا امتحان کتنا مشکل ہے. علی کی تنہائی تھوڑے سال، 30 سال، بہت سے بہت. علی کی تنہائی، سجاد مولا کی تنہائی کربلا کے بعد 20-30 سال، لیکن امام زمانہ کی تنہائی 1190 سال. صلوات پڑھ دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزم اب اذان تک ہوں گی، میٹر کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ تقریباً رسول اکرم نے خود کہا مجھ پہ جتنی مصیبتیں پڑی کسی پہ نہیں پڑی. وہ کون سی مصیبتیں ہیں جو رسول پہ پڑی ہیں؟ تاریخ گواہ ہے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو کچھ کوشچن نہیں، ہمارے پاس کوشچن ہے ہی نہیں. سارے کوشچن وہاں ہے جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے، بلکہ ایسے ایسے ڈاٹ، ایسے ایسے کوشچن ان لوگوں نے کیے جہاں پر کوشچن کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں پر کیسا کوشچن کہا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ امی ہے، کیونکہ علی کو چھوڑ دیا تھا، بارے بسم اللہ کو چھوڑ دیا تھا، الٹا سمجھ گئے رسول امی ہے، ان پڑھ ہے، رسول کو پڑھنا نہیں آتا. جبکہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب یہ امی ہے. اب امام حسین بھی بچپنے سے سب دیکھ رہے ہیں کہ آگے نانا پہ الزام لگائے جا رہے، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. پھر کہا کہ میرے محبوب جب آگے کہا کہ اٹھ جاؤ تم لوگ یہاں پہ ایسی باتیں مت کرو، جب آخری یہ مجھے رکھا ہے زندگی کے، اٹھ جاؤ نکل جاؤ. یعنی یہاں پہ 2 نظریہ، کسی کو بٹھا لیا گیا، کسی کو نکال دیا گیا. ساری امت نکالے ہوئے والوں کے ساتھ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہیں بٹھایا گیا، علی کو بلایا گیا، دوسروں کو بھگایا گیا. علی کا دروازہ کھلا مسجد میں، دوسروں کے دروازے بند ہوئے مسجد میں. علی کے لیے اللہ الگ فضائل پڑھتا ہے، رسول الگ فضائل پڑھتے ہیں، اور شاعر علی کے فضائل تو اتنے پڑھے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اور کیا الزام لگایا، کہا کاغذ قلم دے تو تم کو بلا نہ ہو. تو کہا نہیں دیں گے کاغذ قلم، نہیں دیا. کیوں کہ ڈر تھا، بلکہ نہ دے کے خاموش بیٹھ جاتے. بلکہ یہ کہا کتاب میں خدا کافی ہے، یعنی گستاخی پہ اور گستاخی. پہلے تو کاغذ قلم نہیں دیا، اب خاموش بھی نہیں بیٹھے. پہلے ہمارے لیے کتابیں خدا کافی ہے، اور جب ہٹانے کی باری آئی، یعنی جب اپنی منمانی ٹھونسنے کی باری آئی، تو
कोई कुरान की आयत बता न सके। ये तो फातिमा ज़हरा थी जो कुरान की आयतें बता बता कर फिरकते चेहरों को ऐसे निकाब निकाल रही थी। एक झूठी हदीस पढ़ ली, अंबिया न वारिस बनाते हैं, ना उनका कोई वारिस होता है। सलवात पढ़ दे अब इमाम हुसैन करबला ये सब इमाम हुसैन देख रहे हैं। क्या क्या इमाम हुसैन के दिल में है हम नहीं बयान कर सकते, कितना दर्द है। इमाम हुसैन सब कुछ देख रहे हैं। इमाम हुसैन बचपने से जायजा ले रहे हैं। इमाम हुसैन को हर चीज मालूम है, कितना जुल्म नाना पे हुआ, कितना जुल्म माँ पे हुआ, कितना जुल्म बाबा पे हुआ, कितना जुल्म हसन मुश्तबा पे हुआ। सारे जालिमों के चेहरे इमाम हुसैन की निगाह में है। अब इमाम हुसैन ने पूछा, यूं तो वादा क्या किया था? वादा तो क्या था? आप सुनते हैं एक सत्ता को वादा किया था। अल्लाह ने कहा था कि मेरे महबूब तेरे नबी का मेरे महबूब तेरा ये नवासा जो तुझे महबूब है, अजीज जहाँ है, तेरे मेरे महबूब ये मेरी राह में देना है। और उससे पहले उनके दोनों बेटों को कुर्बान भी करवा दिया कि हुसैन को कुर्बान कर दो अपनी औलाद, ताकि फिर इमाम हुसैन शरीयत को सोती दम तोड़ते हुए इस्लाम को जो अपने लहू से सेंचे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। जो गुमराहों को राह हिदायत पे लाए, जो अंधेरों को रोशनी से बदल दे, जो सजदे के दम तोड़ते हुए सजदे को ऐसा बना दे बुलंद वाला कि शायद को कहना पड़ा कि शेख महरम में बैठे हुए पहलो दुगाना पढ़ते रहे वो एक सजदा खंजर तले का उनसे हो तो सलाम करे। हुसैन को छोड़ने के बाद सजदों की आलम, हुसैन को छोड़ने के बाद कुरान की ये आलम। कुरान आज तक समझ में आया नहीं, अभी तो सूरह हमदी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में आता अगर नुक्ते को समझ जाते। सलवात पढ़ दे जी सारे भटके हुए भटक के आज भी अंदाज़े गुफ्तगू ये नहीं, क्योंकि अल्फाज तारीफ खुदा तारीफ रहमत करे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को बुलाकर टीवी शो के ऊपर कहा कि आप हम भी प्रोग्राम रखेंगे, आप आओ और इनकी फजीलत पढ़ो। तो उन्होंने कहा हम कैसे पढ़ें फजीलत? अली के फज़ाइल खत्म हो तो किसी और का जिक्र है, हम नहीं कर सकते। और मजमा जमा होना है तो सिर्फ अली के नाम पे जमा होगा या हुसैन के नाम पे, किसी और नाम पे जमा नहीं होगा, तो हम नहीं पढ़ सकते। इस तरीके से दूसरों को बड़ी जलन होती है मंदिरों से, जिनके मुर्दा है, जो खुद मुर्दा है, जिनके मर गए, जिनके खबरों के निशान मिट गए, जिन्होंने हुसैन को मिटाना चाहा हुसैन ने उनको मिटा दिया, जिन्होंने हुसैन को प्यासा रखा आज हुसैन के नाम पर शबतें हैं, हुसैन के नाम पर आंसू होते। अगर ये अब तक 1400 साल से जो आंसू बह रहे हैं अगर एक जगह जमा कर दिए जाते तो एक समंदर होता। मिटाने वाले मिट गए लेकिन प्यासा जिंदाबाद हो गया, जिसने मिटाने की कोशिश की वो मुर्दाबाद हो गया। सब देख रहे जाएगा। अब जब वक्त आया बैयत का सवाल लिया तो अब बैयत की कलाई को ऐसे मोड़ा, मेरे आका के पास तो पूरा फौज दस्ता लश्कर अब्बास हजरत अब्बास जाफर बीवी ज़ैनब के शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर और मुस्लिम इब्ने अकील और मोहम्मद हनफिया, इतने सारे बहादुर होने के बावजूद जुर्रत किया कि इमाम हुसैन से बैयत को तलब करे। लेकिन सज्जाद 1 साल तक जिंदान में रहे, ऐसी कलाई मोड़ी के एक जंजीरों में जकड़े हुए इमाम से कोई बैत और किसी इमाम से फिर बैयत के गले को ऐसा मोड़ा कि बैयत की आवाज को हमेशा के लिए सुना दिया इमाम हुसैन। करबला के मैदान में वादा क्या था? एक सबका वादा था, लेकिन हुसैन वादा कितने हसीन तरीके से निभाते हैं। बस 2-4 जुमले और हम समझे, जितना हम आका हुसैन के बारे में सोचते जाएंगे उस कदर हमारी हैरतों में इजाफा होता चला जाएगा। जिसकी खाक से बीमारों को शिफा मिलती है वो हुसैन, जिसकी खाक खबर के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है वो हुसैन, जिसका जिक्र सुनने के लिए मलाइका अर्श छोड़ के फर्श पे आए वो हुसैन, जिसके जिक्र में आने वालों के साथ मलाइका का हुजूम यहाँ आए वो हुसैन, जिसके जिक्र सुनने के लिए आने वालों का दरवाजे पे यूसुफ इंतजार करिए। सब इज्जतें क्यों मिल रही है? आका हुसैन की वजह से मिल रही है। ये सब इज्जतें मौला के जिक्र में हमें मिल रही है। इज्जत मिली, विखार मिला, मर्तबा मिला, मौला के एक जिक्र में क्या क्या हमें मिला। सलवत पढ़ देना। सलामत रहें। इस नारे पर और इस बच्ची के आंखों से टपकते हुए आंसू पर मुझे हंसी
میں آیا ہے تو جب آ جاتا ہے تو آپ کے مانتے ہیں حسین کو اگر حسین لکھوں، حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہوگی مہربانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، ایسا حسین ایسا جوان ہے حسین، جوان سے ایک لاشا نہیں اٹھتا، میرا حسین اتنا جوان ہے کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں، اتنا بہادر ہے میرا مولا حسین، سارے ظالموں کو گھیر گھیر کر کربلا میں بلایا، یہ جو ٹکڑیاں دور دور سے ادھر سے جو آ رہی تھی نا، بہن بے چین ہو رہی تھی، سب کو گھیر کے بلایا کربلا کے میدان میں، اب کوئی قاتل نہیں چھپے گا، زہرا کا قاتل چھپ گیا، رسول کو گوشت میں زہر دینے والی ملونہ چھپ گئی، حسن کو زہر دینے والی چھپ گئے، پیچھے کوئی اور تھا، پسے پردہ کوئی اور تھا، پردے کے سامنے کوئی اور تھا، سارے دشمنوں کو گھیر کے حسین نے کربلا میں بلا لیا، اب کوئی قاتل چھپے گا نہیں، اب ظلم ہوگا، ایسا ظلم، اسی لیے صدام ملعون جسے آج بھی نا نہیں سمجھنے والا سمجھتے کہ ابھی جو ایران اور یہ جو اسرائیل کی جنگ ہوئی، یہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہمارے احباب میں آزو بازو کہہ رہے تھے آج صدام ہوتا، میں نے کہا تم تو یزید کی ماننے والے ہو، یزید بھی تمہیں اچھا لگتا ہے اور صدام بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے جو بھی آ گیا ظلم سے، جو بھی ٹھیکہ لے کے بیٹھ گیا، غضب کر لیا، ظلم کیا، مارا، تمہیں وہ اچھا لگتا ہے، ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو در زہرا سے مل جائے، در رسول جس کے سامنے ملائکہ ہے، ہمیں تو 14 کے علاوہ کسی کو دیکھنے کی یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں ایسے ویسے کبھی پسند نہیں آتے، ہم نے کبھی کسی غلط کو اچھا نہیں مانا اور کسی اچھے کو ہم نے چھوڑا نہیں، صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی پیدل جائیں اور یہ نعرہ امام حسین کے روزے میں لگائیں، پہلے اشرے کی دعا ہم نے کیا، آلریڈی یہاں پہ مجمع گئے تھے، صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی اور جو حیدرآباد سے آئے ہیں دعا مانگ لینا، میں ذمہ داری میں بس اٹھا لوں، پوری ہوگی، دور جتنی دور جا کے عزاداری کرتے ہیں نا اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، حسین ہے، حسین کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں ہے، بہت عطا کر دیتے ہیں، بس 2-4 جملے اور کچھ اشعار میرے مولا کے، انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے نا، اچھی کی تمنا کریں گے تو اللہ اچھی راہیں ہموار کرے گا، پوری کی تمنا کریں گے تو اللہ پوری راہیں ہموار کرے گا، جوش ملی آواز کہتے ہیں کہ ایک روز ہوا شوق میرے دل میں یہ پیدا، ایک روز ہوا شوق میرے دل میں یہ پیدا، اس راہ سے گزروں جو ہے ناماور و اکتا، حالات میں کچھ ان کے بھی دیکھوں کہ وہ تھے کیا، اس شوق میں تاریخ کے اوراق کو الٹا، فہرست میں ایک نام تھا جو سب سے جلی تھا، مزدہ ہو کہ وہ نام حسین ابن علی تھا، اللہم صلی علی جی سلامت رہیں، مجھتا ہو کہ وہ نام حسین ابن علی تھا، قربان تیرے نام کے اے میرے بہادر، تو جان سیاست کا تو ایمان تدبر، معلوم تھا باطل کے مٹانے کا تجھے گر، اسلام تیری ذات پہ کرتا ہے تفاکر، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ صداقت کا سبق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی نعرہ حق تھا، تلوار کے نیچے بھی وہی نعرہ حق تھا، شعلے کو سیاہی سے ملایا نہیں تو نے، سر کفر کی چوکھٹ پہ جھکایا نہیں تو نے، وہ کون سا غم ہے جو اٹھایا نہیں تو نے، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا نہیں تو نے، دامان وفا گھیر کے شیروں میں نہ چھوڑا، جو راستہ سیدھا تھا وہ تیروں میں نہ چھوڑا۔ امام حسین ایک سر کا وعدہ کیے، مصاحف پہ آنے سے پہلے ایک منظر پیش کروں اور مصاحف کی طرف آگے بڑھوں۔ آپ نے سنا بارہا امام حسین نے وہ نا جس کے گھر میں آرام دہ بستر ہو، پنکھا ہو، آنکھیں بھی ہو، دماغ بھی اللہ دے اور قرآن نہیں پڑھتا، وہ جھوٹا ہے امام حسین۔ امام حسین نے بازار کوفہ میں، بازار شام میں سب سے آگے سر امام حسین کا پتھر کھاتے ہوئے، امام حسین بدن نہیں ہے، گلا نیزے پہ ہے، زخم میں زخم کیا ہوا ہے، آواز سکھے ہوئے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت کی، ایسی حسین تلاوت کی آواز، کیوں؟ 2 ریزن ہے۔
ایک یہ کہ بہن کی طرف کوئی نہ دیکھے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایک سر کا وعدہ کر کے 72 سر دے کر نانا کے اوپر جھوٹے تہمت لگانے والے مسلمانوں کے 72 فرقوں کو امام مظلوم کا یہ سوکھے ہوئے ہونٹ، یہ بے بدن سر قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے تم نے میرے نانا کو کاغذ قلم یہ کہہ کے نہیں دیا کہ رسول کو ہزیان ہو گیا، دیکھو تھوڑے سے بخار میں میرے نانا کو ہزیان ہوا، یہ تم جھوٹے ہو، میرے تو بدن بھی نہیں ہے، میں پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، تو میں جب ان کا نوازا بے بدن سر کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا ہوں تو وہ بخار میں ان پہ کیسے ہزیان ہو سکتا ہے؟ اور دیکھو تم نے میرے نانا کو امی کہا، ان پڑھ کہا، میں امی کی تربیت ہوں کہ میں بے بدن سر کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ اپنے نانا کے دشمنوں کو، ظالموں کو میسج دے رہے امام حسین کہ جس کی گود کا پروردہ ایسا ہو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، وہ کتنا بڑا دانشور ہوگا، وہ کتنا بڑا کس قدر کتنا بڑا قرآن قاری قرآن ہوگا کہ جس نے حسین کو اپنی سی کہا نا حسین منی و انا من الحسین، اپنی زبان چسا چسا کے حسین کو کہا۔ یہ تاثیر آئی ہے، یہ تاثیر ہے۔ ازادارو آج اس ماں کو فرصت ہے 2-4 جملے یتیمی کے متعلق پھر مسائل کی طرف آگے بڑھے، کیونکہ بہت دور سے آئے ہیں آپ تمام، بہت خطا ہو جائیں ممبر کا، کچھ تو یاد رہے، کچھ سیکھ کے بھی جائیں، قرآن کو نہ بھولنا، قرآن کو پڑھنا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا دنیا کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ 60-70 برس ان پڑھ بھی رہے چل جائے گا، لیکن یہاں ہمیں یہ چاہیے نا تو ہم یہاں پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ قبر میں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں قرآن بہت ضروری ہے، اور اس کو قومی تباہ ہو جاتی ہے جس قوم میں دینی تعلیم نہیں ہوتی، کیونکہ دینی تعلیم انسان کو انسان حقیقی بناتی ہے اور دنیا کی تعلیم انسان کو درندہ بناتی ہے۔ دینی تعلیم انسان کو انکساری، درگزر، صبر، استقامت، تقویٰ، پرہیزگاری اور سوئے ہوئے نفسوں کو جگا کر عاشق امام زمانہ بناتی ہے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلیم حسد، جلن، تکبر، غیبت، ریاکاری، مال کی محبت، لوگوں کو نیچا گرانا۔ آپ دیکھیں گے دنیا کی تعلیم والوں کو کیسے پڑھ کے چلتے ہیں، 4 پیسے کے آ جاتے ہیں۔ امتحان ہے پیسے والوں کا کہ پیسہ تو لے کے جاتے نہیں، کفن کو جیب ہوتا نہیں، اور پیسے کو اسلام اگر اتنا پسند کرتا تو انبیاؤں کی زندگی میں ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعا کرنا اللہ دے تو آخرت کے لیے دیں، یہاں بھی امیر رہو وہاں بھی امیر رہو، کنجوسی کریں گے یہاں امیر رہو گے وہاں فقیر رہو گے۔ یاد نہیں دیا اور شکر کرو، دیا ہی نہیں تو پوچھے گا کیا؟ تو خواہش محدود تو ایزا نہیں ہوتی، ارمان جو قبضن کی تمنا نہیں ہوتی، کھانے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، مومن پہ مسلط کبھی دنیا نہیں ہوتی، آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے۔ ہماری شہزادی کی اتنی امیر کون ہے جس کے حق میں ساری دنیا کا پانی اور جس کے پاس تمام مومنین کی شفاعت کا پروانہ، لیکن سب سے امیر کی بیٹی ہونے کے باوجود جس کے ماں کے دسترخوان سے سونے کی کالیوں میں کھا کھا کے یہ امت کلمہ پڑھی ہے، لیکن بیٹی کی زندگی سب کچھ لٹایا۔ یہ جذبہ اولاد میں کیا کیا لٹایا ہے؟ خون ابو طالب کا ہے جو کربلا میں چھلک کے گلوں سے نکلا ہے، ابو طالب کا لہو آج اس یتیم کو پوچھا دینا ہے جو حسن بالکل ہوا حسن کی شکل ہے، اور میرے مولا حسن رسول اللہ کی شکل۔ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو لوگ اسے گرا کے دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں عرفان نہیں ہے۔ رأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورہ جو ہے پڑھ کے دیکھے گا، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو یتیم کو تکلیف پہنچاتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود کوئی آگے کچھ منگے تو نہیں دیتا۔ اللہ اس سورے میں اس کو کیا کیا بتاتا ہے، 30 پارے کی چھوٹے چھوٹے سورے ہمارے یتیم کو دھکا دینا۔ اس کے برعکس رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی یتیم کو کھانا کھلاتے، اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے یعنی اس کی مدد کرے، سر پہ ہاتھ رکھنے سے مراد ایسا نہیں شارٹ کٹ ہاتھ رکھ کے کچھ ہوگا، نہیں ہوگا، ہاتھ رکھنے سے مراد اس کا کپڑا اپنے بچوں سے پہلے اس کو کپڑا بنایا۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے بازو اس کا گھر ہوگا جو ایک یتیم کی کفالت کرتا ہے، ایک یتیم کی، اور ہم انہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو میرے مولا سجاد نے کربلا کے بعد 100 گھروں کی کفالت کی تھی، 100 گھروں کی، ایک گھر میں کتنے تھے وہ مجھے نہیں پتا۔ امام مظلوم کربلا، مولا آپ پہ ہماری جانیں قربان ہے یا ابن زہرا، آپ نے اپنے یتیم بھائی کے بچے کو ایسے پالا کہ کبھی باپ کبھی یاد کر کے قاسم روئے نے باپ کو،
क्योंकि अकबर को हटा के कासिम को गोद में बिठा लेते जब कभी कासिम और कहते बाबा आप मुझे इतना चाहते हो लेकिन कासिम को देखते ही आप मुझको से उतार देते हो। तो कहा हाँ अकबर उसका बाबा नहीं है, अगर तुझे मेरी गोद में बैठा हुआ वो देख ले उसका दिल तड़प जाएगा, उसके बाबा की याद आएगी और मेरा कासिम रोए अशीर जाएगा, इसलिए तुम्हें हटा देता हूँ, उसे अपने गोद में बिठा लेता हूँ। अज़ादर अमीर कासिम हाथ से वहाँ खाना खिलाती है। 13 बरस का ये शहजादा इतना हसीन कि दुश्मनों ने जिसे आता हुआ देख के कहा ऐसे लग रहा है जैसे बदलियों से चांद आ रहा है। हाय अल्लाह जाने बाकी निगाह में कासिम कितने हसीन थे, कितने खूबसूरत थे। अज़ादर अपने मामा को पुरसा देने आए हो, जिसकी तमन्ना थी कासिम तुझे मिला बनाऊंगी। ये खाने में माँ की हसरतें तैयार है, ये थाल जो सजे हुए हैं एक बेवा माँ की हसरत है कि बच्चे की शादी करबला के मैदान में पीने के लिए पानी का तो ये हसरतें हैं, वहाँ पानी नहीं मिला सवेरे लगाई जाती है, वहाँ सेहरा नहीं बना यहाँ सेहरा मेहंदी थाल उठाई जाती है ताकि माँ के दिल को तस्कीन हो जाए। अज़ादारों ने मज़लूम करबला इजाजत मिली, बाबा के खत की वजह से इजाजत मिली, जैसे इजाजत मिली पत्ता सब टूटा है कुछ नहीं है, ज़रा बनती नहीं है 13 बरस के बच्चे की। अब्बास के अल्लाह ने गोद में उठा के कासिम को ज़ीन पे बिठाया और जब कासिम आगे बढ़े तो एक हमला ऐसा किया क्योंकि वहाँ बाबा के घोड़े को देखा था। हसन से जालिमों ने जो घोड़ा लिया था कासिम ने पहले मरहले में बाप की अमानत को लाकर अपने चचा के सामने दबा, अमो देखिए मेरे बाबा का घोड़ा जालिमों के पास था, लो ये ताकि आपको देता हूँ। लेके फिर वापस आए, अज़ादरों को रजस पड़ा और ऐसे हमले किए 1000 को से जहन्नम किया। अब गुस्से में तुम्हारे के साथ कहता है आए अज़द शामिल हो जा और इस बच्चे का काम तमाम कर दे। अज़द शामिल ने देखा छोटा सा बच्चा है, मेरे बेटे से काम तमाम करेंगे। एक के बाद दीगर 7 बेटे आए लेकिन आए यतीम ने 7 को मार से जहन्नम किया। सारे के औलाद को मजबूर तसव्वुर करना, अगर किसी के 7 बेटे मार डाले जाए तो उसे कितना गुस्सा आता है, लेकिन शहीद पहलवान बड़ी तेजी से गुस्से